کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ رات کو پورے 8 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں، مگر جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ بالکل سوئے ہی نہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ شاید ایک اور کپ کافی تھوڑا اور آرام آپ کو ٹھیک کر دے گا، مگر وہ تھکاوٹ ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یہ تھکاوٹ اکثر جسمانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ایسی ذہنی اور جذباتی تھکاوٹ ہے جسے مینٹل فٹیگ کہا جاتا ہے، اور اسے صرف نیند سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اس تھکاوٹ کے پیچھے اکثر بچپن کے وہ پوشیدہ زخم ہوتے ہیں جنہیں نفسیات میں چائلڈہڈ ایموشنل نگلیکٹ سن کہتے ہیں۔ سن ایک ایسا انویزیبل وونڈ ہے جو اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بچپن میں کیا برا ہوا، بلکہ یہ اس بارے میں ہے کہ وہ کیا تھا جو آپ کو ملنا چاہیے تھا مگر نہیں ملا۔ شاید آپ کے والدین نے آپ کی جسمانی ضروریات جیسے روٹی، کپڑا اور مکان تو پوری کی، مگر آپ کے جذبات اور احساسات کو نظر انداز کر دیا۔ جب آپ روتے تھے اور کوئی نہیں آتا تھا، جب آپ کو ٹھیک ہو جاؤ، رونا بند کرو کہہ کر چپ کرا دیا جاتا تھا، تو آپ نے ایک خطرناک سبق سیکھا کہ میرے جذبات غلط ہیں، بوجھ ہیں۔ یہ خاموشی برسوں تک چلنے والے ہزاروں ایسے لمحات کا نتیجہ ہوتی ہے جو کبھی نہیں ہوئے۔ نہ کسی نے پوچھا کہ آپ کا دن کیسا گزرا، اور نہ ہی کسی نے دکھ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو دلاسا دیا۔ بچپن کی یہی جذباتی محرومی بڑے ہو کر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتی ہے جسے امپاسٹر سنڈروم کہتے ہیں۔ اس حالت میں انسان کو لگتا ہے کہ اس کی کامیابیاں اس کی قابلیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف لک اتفاق کا نتیجہ ہے۔ سن کا امپاسٹر سنڈروم سے گہرا رشتہ ہے، کیونکہ جب بچپن میں صرف آپ کے رپورٹ کارڈ اچیومنٹس کو دیکھا گیا مگر آپ کی اندرونی دنیا کو نظر انداز کیا گیا، تو آپ نے یہ مان لیا کہ آپ کی قدر صرف آپ کے کام سے ہے، آپ کی اپنی ذات سے نہیں۔ آپ تعریف سن کر شاکڈ ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ اس ڈر میں رہتے ہیں کہ کسی دن لوگ آپ کو فراڈ سمجھ کر پکڑ لیں گے۔ اس جذباتی خالی پن کو بھرنے کے لیے ہمارا نروس سسٹم ایک سروائیول اسٹریٹجی بناتا ہے جسے فون رسپانس کہتے ہیں۔ یہ کی ایک ایسی صورت ہے جہاں آپ اپنی سیفٹی کے لیے دوسروں کو خوش کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں بہت دردناک ہیں، جیسے ہر چھوٹی بات پر بغیر وجہ ساری کہنا، دوسروں کے چہروں کو مسلسل سکین کرتے رہنا کہ کہیں کوئی آپ سے ناراض تو نہیں۔ آپ نہ کہنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ انکار کرنے سے آپ کنیکشن کھو دیں گے۔ فوننگ دراصل بچپن کا وہ ڈر ہے جہاں آپ نے سیکھا کہ اگر میں سب کی امیدوں پر پورا اتروں تو شاید مجھے وہ پیار مل جائے جو مجھے پہلے نہیں ملا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی نیند کے بعد بھی آپ تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ اس کا جواب آپ کے نروس سسٹم میں چھپا ہے۔ مسلسل اور دوسروں کی امیدوں کا بوجھ آپ کو ہمیشہ ہائی الرٹ موڈ میں رکھتا ہے۔ آپ کا دماغ مسلسل سٹریس ہارمون کورٹیسول ریلیز کرتا رہتا ہے جو آپ کو ٹائرڈ بٹ وائرڈ کی حالت میں رکھتا ہے، یعنی آپ تھکے ہوئے ہیں مگر دماغ سکون سے سو نہیں سکتا۔ نیند صرف جسمانی تھکاوٹ دور کرتی ہے، مگر مینٹل فٹیگ اس ایموشنل لوڈ کا نتیجہ ہے جو برسوں سے آپ کے نروس سسٹم میں سیٹ ہو چکا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ صرف جسمانی نیند کافی نہیں، کیونکہ ہمیں 7 طرح کے ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا ہے مینٹل ریسٹ، یعنی کام کے دوران بریکس لینا اور دماغ کو مسلسل سوچنے سے آزادی دینا۔ دوسرا ہے سینسری ریسٹ، یعنی سکرینز اور نوٹیفیکیشن سے دور رہنا تاکہ آپ کا نروس سسٹم ریلیکس ہو سکے۔ تیسرا ہے ایموشنل ریسٹ، یعنی اپنے جذبات کو بغیر فلٹر کیے بیان کرنا اور ہمیشہ فائن کہنا بند کرنا۔ چوتھا ہے کریٹو ریسٹ، جہاں آپ فطرت اور آرٹ سے جڑتے ہیں،
جو آپ کی سوچ کو تازہ کرتا ہے۔ پانچواں ہے سوشل ریسٹ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا جو آپ کو انرجی دیتے ہیں، نہ کہ وہ جو آپ کی انرجی نچوڑ لیتے ہیں۔ چھٹا ہے اسپرچول ریسٹ، یعنی پریئر اور میڈیٹیشن کے ذریعے کسی بڑی چیز سے جڑنا۔ اور ساتواں ہے فزیکل ریسٹ، جو پیسو یعنی نیند اور ایکٹیو یعنی اسٹریچنگ کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ صرف سو رہے ہیں مگر باقی 6 طرح کے ریسٹ کو نظر انداز کر رہے ہیں تو آپ کی تھکاوٹ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ شفایابی کا راستہ اس نگلیکٹ کو نیم دینے میں ہے۔ یہ اپنے والدین کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، بلکہ اپنی حقیقت کو اکنالج کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ایموشنل وکیبولری کو بہتر بنائیں۔ برا لگ رہا ہے کہنے کے بجائے اپنے جذبات کو صحیح نام دیں، جیسے میں مایوس ہوں یا میں اکیلا محسوس کر رہا ہوں۔ جذبات کو نام دینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ پھر چھوٹی چھوٹی ضروریات کو ایکسپریس کرنا سیکھیں۔ I see it now. اپنے جذبات کو This is آئین me. فائن کے پیچھے نہ چھپائیں۔ This is Sen. باؤنڈریز بنانا سیکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ آپ دوسروں کے جذبات کے ذمہ دار نہیں۔ اپنے انر چائلڈ سے رابطہ کریں اور اپنے آپ کو وہ ویلیڈیشن اور پیار دیں جو بچپن میں نہیں مل سکا۔ پروفیشنل ہیلپ جیسے CBT تھراپی ٹاکسک بلیفز کو چیلنج کرتی ہے، جبکہ DBT ایموشنل ریگولیشن سکھاتی ہے، اور انٹرنل فیملی سسٹمز یعنی IFS ان وونڈڈ پارٹس کو ہیل کرتی ہے جنہیں ہم نے برسوں سے چھپا کر رکھا تھا۔ آخر میں یہ یاد رکھیں کہ آپ کی تھکاوٹ کوئی کریکٹر فلو آسستی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے نروس سسٹم کی ایک پکار ہے جو سیفٹی مانگ رہا ہے۔ آپ بروکن نہیں ہیں، آپ صرف ایموشنلی ہیں، اور شفا آپ کا بنیادی حق ہے۔ آرام کرنا کوئی ریوارڈ نہیں ہے جو کام کے بعد ملنا چاہیے، بلکہ یہ ایک ضرورت ہے جیسے کھانا اور پانی۔ جب آپ اپنے آپ کو ریسٹ اور ہیلنگ کی اجازت دیتے ہیں تو آپ اس انویزیبل بوجھ کو اتارنا شروع کر دیتے ہیں جو بچپن سے آپ کے کندھوں پر ہے۔ اپنے لیے نرم بننا سیکھیں، کیونکہ آپ خالی برتن سے کسی کو سیراب نہیں کر سکتے۔ ہیلنگ ماضی کو بدلنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا مستقبل بنانے کے بارے میں ہے جہاں آپ کی جذباتی زندگی پھول سکے اور آپ ہمیشہ تھکا ہوا محسوس کرنے کے بجائے پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اللہ حافظ۔